خواتین و حضرات، آج ہمارے ساتھ اردو دنیا کی ایک نہایت قداور شخصیت موجود ہیں، معروف شاعر جناب جاوید اختر صاحب۔ جاوید صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اس گفتگو کے لیے۔ بھلا آپ کے نام اور کام سے کون واقف نہیں، میں اب تعارف میں جو بھی کہوں گا وہ ایک طرح سے دہرانے کسی کیفیت ہوگی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں براہ راست کچھ سوالات آپ سے میں گفتگو کا آغاز جاوید صاحب اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں جس سلسلے میں آپ یہاں آج تشریف رکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ طارق فیضی صاحب پچھلے کئی برسوں سے، غالباً 20 برس سے ایک تحریک جاری کیے ہوئے ہیں، اور اس ادبی تحریک کو میں بجائے اس کے کہ یہ کہوں یہ کوئی تقریبات کا سلسلہ ہے، میں نے تحریک کا جو لفظ استعمال کیا وہ بہت بامعنی ہو جاتا ہے۔ پچھلے 10 سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بھی ان کے ساتھ برابر کھڑے ہیں۔ ہم آپ کے مزاج سے بھی واقف ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جینون نہ ہو تو آپ اتنی دیر کسی کا ساتھ نبھانے والے ہیں نہیں۔ تو یہ کیا سلسلہ ہے، میں چاہتا ہوں اس تعلق سے اگر میں عرض یہ کروں کہ طارق فیضی صاحب نے جو کام شروع کیا ہے اور جو کر رہے ہیں، جو ان کا عزم ہے اور جو ان کی منزل ہے، چاہتے کیا، مشاعرہ ان کے لیے کوئی پیشہ نہیں ہے اور نہ یہ کوئی تجارت ہے ان کے لیے۔ یہ تو ایک انڈسٹری بن گئی ہے ویسے مشاعرہ، لیکن یہ کچھ دوسرا ہی مقصد ہے ان کا، اور جس مقصد کی میں بہت عزت کرتا ہوں۔ یہاں ہوتا کیا ہے کہ کچھ سٹار پوئٹس ہیں اور ان کی اپنا ڈرا ہے، جیسے فلم سٹار کا ہوتا ہے، تو انہیں دیکھنے، انہیں سننے لوگ آتے ہیں، تو مشاعرے کامیاب ہوتے ہیں ان کے نام سے، ان کے کلام کو سننا چاہتے ہیں۔ بہرحال اس میں کوئی اعتراض کی بات بھی نہیں، وہ بھی ایک کام ہے۔ یہ ایک دوسرا کام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں کہ یہ پڑھتے ہیں رسالے، میگزین، کہاں سے ڈھونڈتے ہیں، جہاں بھی شاعری کسی کی چھپی ہو یا کہیں کسی طرح سے پبلک ڈومین میں آ گئی ہو، اور انہیں لگتا ہے کہ شاعر اچھا ہے تو اس کو یہ کانٹیکٹ کرتے ہیں، اس کو لاتے ہیں اور وہ لوگوں تک اس کی شاعری پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ایک انتہائی قابل تحسین کام ہے کہ یہ بازار میں جو لوگ نہیں ہیں ان کو لانا اور لوگوں تک پہنچانا، اور وہ بہت اچھے شاعر، بہت اچھی شاعری سننے کو ملتی ہے۔ تو میں تو یہاں اصل میں آتا ہوں سننے۔ جی جاوید صاحب، ابھی آپ نے تذکرہ کیا اس حالیہ فیسٹیول کا جو ابھی یہ 3 روزہ طارق فیضی کر رہے ہیں، اور آپ نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا نظم کے مشاعرے کا، جس کو یہاں اس کے لیے ایک اصطلاح بھی وضع کی گئی۔ آپ یہ جو مختلف ایک طرح سے خیالستان پورا آباد کیا طارق فیضی صاحب نے، اور الگ الگ عنوان قائم کر کے نقش خیال، مضراب خیال، نرنگ خیال، تو میں چاہتا ہوں اس تعلق سے کچھ اور بھی آپ فرمائیے کہ یہ جو الگ الگ سلسلے، اگرچہ وہ سارے شاعری سے وابستہ ہیں، اس سب کے ذریعے سے اچھا شعر ہی لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور خاص طور پہ نظم کی جو بات ابھی آپ نے کی، تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی ضرور آپ کچھ اور اظہار خیال فرمائیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ کام جو ہے 148 سال کے بعد دوبارہ ہوا ہے۔ یہ محمد حسین آزاد اور مولانا حالی، انہوں نے نظم پہ زور دیا تھا اور لوگوں کو چاہا تھا کہ وہ نظمیں لکھیں وغیرہ، اور وہ پنجاب میں لاہور میں ایک وہ تھی اردو انجمن لاہور، جہاں انہوں نے 1848 میں 1874 ایک مشاعرہ کیا تھا محض نظموں کا۔ اس کے بعد مجھے تو نہیں معلوم کہ کبھی کوئی مشاعرہ ضرور ہوا، کوئی ذاتی نشست ہو الگ بات ہے، لیکن ایک مشاعرہ جس کے لیے ایک الگ لفظ بھی ہے، مناظمہ، وہ تو میرا خیال ہے 148 سال کے بعد یہ صحرا دوبارہ بندھا ہے طارق فیضی صاحب کے ساتھ۔ اور غزل تو بہت مقبول ترین صنف ہے اردو شاعری کی، اور اس کی عظمت سے کون انکار کر سکتا ہے۔ غالب و میر کی دی ہوئی چیز ہمارے پاس ہے، بالکل۔ لیکن نظم بھی جو کہ شاید
19ویں صدی کے آخری اوائل میں اس طرح سے آئی. ویسے تو اب آپ کہیں کہ جو مسدس ہے یا مثنوی ہیں یا مرثیے ہے وہ بھی ایک طرح کی نظمی ہیں، قصیدے ہیں، وہ سب نظمی ہوئے اگر آپ غور سے دیکھیں. درست. نام ان کے الگ الگ ہیں. درست. لیکن یہ جو ماڈرن نظم ہے یہ 19ویں صدی کے آخری اوائل میں اور پھر 20ویں صدی میں خصوصاً میں کہتا ہوں ترقی پسند شاعر تھے. جی وہ زیادہ تر مجروح صاحب جی کے علاوہ کچھ آل راؤنڈر بھی تھے، مجاز یا فیض، جی لیکن بنیادی طور سے یہ نظم کے شاعر تھے. وہ ساحر ہوں، جنسر ہوں، سردار جعفری ہوں. فیض صاحب کی بھی نظمیں وہ تو غزلیں بھی ہیں لیکن بہت اچھی ہیں، لیکن بہرحال فیض صاحب اپنی نظموں کی وجہ سے بے شک اس میں کوئی شک نہیں. تو ترقی پسند تحریک کے سارے شاعر اتنے مقبول، کیفی، سب جی بالکل. لیکن اس کے بعد پھر ایک جو نئی نسل آئی پھر وہ غزل کو لے کے آئی، ایک نئی زبان لے کے آئی. وہ بھی بہت اہم کام ہوا. جو جدید شاعری آئی اس سے بھی انکار نہیں. لیکن اب ایک کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کوئی نظم کو غزل کو نیم وحشی صنف سخن کر رہے تھے کچھ لوگ غزل ہی بس اردو کی آبرو ہے. تو اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ایک بیلنس کی ضرورت ہے، اس میں ایک توازن آنا چاہیے کہ نظم یا غزل دونوں ہی اہم ہیں اور دونوں ہی کو سنجیدگی سے دیکھا جائے. اور اب جو نئی نظم ہے اس کی ماہیت اور اس کی شکل بدل گئی ہے. دیکھیے آوارہ مجاز کی نظم لے بالکل، یا اور بھی ایسی بہت سی نظمیں ہیں، ان میں اگر آپ ایک دو بند نکال بھی تو آپ کو پتہ نہیں لگنا. لیکن اب جو نظم ہے میرے خیال سے وہ ایک طرف وہ جو سماجی شعور ہے وہ ترقی پسند تحریک کا واپس لوگوں کے پاس آیا ہے، لیکن وہ اس میں جو پروپیگنڈا کا ایلیمنٹ تھا وہ نہیں رہا. اور جو اس کا بیانیہ ہے وہ نون میم راشد اور میرا جی اور اس طرح کے شعراء سے لیا گیا ہے، اختر الایمان صاحب سے لیا گیا. تو یہ کہاں ایک وقت تھا کہ جب فیض و مجاز اور اختر الایمان نون میم راشد ایسا لگتا ہے اس کو دو الگ رنگ کی شاعری ہے، الگ کیمپس ہے. لیکن اب جو ماڈرن شاعر پیدا ہو رہے ہیں خصوصاً نظم کے، ان میں آپ کو اس کا امتزاج مل رہا ہے. انہوں نے دونوں بزرگوں سے اچھی اچھی باتیں سیکھ لی ہیں، ایسا لگتا ہے. تو جاوید صاحب ابھی جو آپ نے تذکرہ کیا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو طارق فیضی نے مناظمے کی ایک طرح سے احیا کی ہے؟ جی ہاں، یہ جو احیا ہے میں اس کو سمجھتا ہوں. اب یہ جو نظمیں ہیں یہ جو سننے میں آئی ہیں اور بڑے کمال کے شاعر مطلب یہ شعیب کیانی ہیں جی اور یہاں کم عمر آدمی ہیں جو شاعری کر رہے ہیں وہ بہت حیرت انگیز شاعری ہے. اب وہ دیکھیے آپ شعیب کیانی کی کوئی بھی نظم لے لیجیے تو اس کا جو شعور ہے، اس کا جو نقطۂ نظر ہے، انداز فکر ہے، وہ ترقی پسند ہے. اور جو اس کا کہنے کا طریقہ ہے، جو بیانیہ ہے، جو اس کا اسٹرکچر ہے شاعری کا، وہ نون میم راشد اور میرا جی کا ہے. تو یہ کہیں ایسا لگتا ہے نا کہ ان شعراء نے دونوں جو دھارے تھے ان سے کچھ لے کے ایک تیسرا دھارا اب شروع ہو رہا ہے جس میں یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جی طارق فیضی صاحب کا کہ ان لوگوں کو وہ فوکس میں بھی لا رہے ہیں. اور فوکس میں کیا ہوتا ہے، جب بہرحال آپ کہیے کہ ستائش کی تمنا نہیں ہے، لیکن یہ چلو سلے کی پرواہ نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن ستائش کی تمنا تو رہے گی کچھ نہ کچھ شاعر میں. جی تو اس کو جتنا حوصلہ ملے گا اس طرح کی شاموں سے اور اس طرح کے جو جلسے یہ منعقد کر رہے ہیں طارق فیضی، اس میں اور مجھے لگتا ہے اور ینگ جنریشن، نیا خون اس میں آتا ہی رہے گا کہ اسے یہ معلوم ہے نا کہ ایک پلیٹ فارم بھائی ایک آدمی نے ہمیں دبئی میں دے دیا ہے جہاں ہم کم سے کم سنا سکتے ہیں جو دنیا تک پہنچے کی بات ہماری، جہاں جو پڑھی جاتی ہے وہ باہر آنا. اتنا بڑا جو ہو گیا ہے سوشل میڈیا کے تھرو ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. تو یہ ان کو ایک کم سے کم اپنا فن کا جو کچھ بھی ہے وہ ایک وسیلہ تو مل گیا ہے دوسروں تک پہنچانے کا. جاوید صاحب آپ ابھی نظم اور غزل دونوں کے تعلق سے یہ بات کر رہے تھے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا
آج جو زمانہ ہے یا جو منظر ہے ہمارے سامنے، اس میں غزل کے بجائے نظم کی ضرورت آپ زیادہ سمجھتے ہیں؟ یوں سمجھیے کہ ایک پینٹر ہے، اگر وہ کمرشل پینٹر بھی ہو گیا اور اس نے کیلنڈر پینٹ کیا تو بھی اگر اچھا پینٹر ہے تو اچھا کیلنڈر بنائے گا، برا پینٹر ہے تو برا پینٹر۔ فلموں کے پوسٹرز کی مثال موجود ہے اس میں۔ نظم بذات خود یا غزل بذات خود اچھی ہو یہ جی ہاں، کہنا صحیح نہیں ہے۔ ایک اچھی غزل ہو سکتی ہے، ایک بری غزل ہو سکتی ہے، ایک اچھی نظم ہو سکتی ہے، ایک بری نظم ہو سکتی ہے۔ کہنا یہ شاعر کو حق پہنچتا ہے کہ وہ سوچے کہ مجھے اپنی یہ بات کس طرف میں کہنی ہے، یہ بات میں کیسے کہہ سکوں گا، یہ اظہار کیسے پوری اس کا طرح۔ اظہار کیسے ممکن ہے۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو غزل میں آ جائیں گی، مگر شاید ان کی تفصیل نہ آ پائے تو اس کے لیے نظم ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نظم میں تفصیل نہ آ سکے تو پھر آپ افسانہ لکھیں گے یا ناول لکھیں گے، جو نظم میں وہ پوری بات نہیں آ پائے گی تو پھر نثر کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن نثر کی طرف جائے تو ذرا پوچھ کے اچھی طرح سے جائیے، کہانی کی طرف جائے، کوئی ایسا نہ ہو کہ آدھی نثر آدھی نظم ہو جائے۔ ابھی آپ نے فلمی شاعری کی بھی مثال دی، تو جب فلمی شاعری کا تذکرہ آتا ہے یا حوالہ آتا ہے تو ہمیں آپ کا نام جگمگاتا ہوا وہاں معلوم ہوتا ہے۔ نہیں صاحب، جو بزرگوں نے کام کیا ہے بہت کمال کا کام، بے شک۔ اور میں کہتا ہوں کہ دیکھیے ساحل کے کتنے فلم کے گانے ہیں جو میں آپ کو تحت اللفظ سناؤں اور آپ کہیں بھائی کیا شاعری ہے۔ درست۔ تو یہ جو ہے نا، یہ آڑ لینا، جسے انگریزی میں ایک ٹرم بنا دی گئی آج کل، لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر، کہ بھائی وہ تو کمرشل چیز ہے۔ تو یہ کس نے کہا کہ کمرشل چیز ہے تو اس کا گھٹیا ہونا ضروری ہے؟ بھائی آپ کمرشل کام بھی کیجئے تو اچھا کرنے کی کوشش کیجئے نا، بہتر کیجئے، اور ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ اور میں تو سانگ رائٹرز میں ساحل کی مثال دوں گا، میں آپ کو اس کے 50 نظم سنا دوں گا، ایسے گیت فلم کے بغیر ترنم کے، ایسے پڑھ کے آپ کو بہت اچھی نظم ہے۔ تو جاوید صاحب پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے دوسری زبانوں کا تو علم نہیں ہے، لیکن اردو کے حوالے سے میں یہ بات بالکل کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں اگر شاعری کی درجہ بندی کرتے ہیں تو فلمی شاعری کو اس درجے پہ رکھتے نہیں، ابھی وقت لگے گا انہیں۔ دیکھیے آپ برٹش نیشنل میوزیم جائیے، وہاں پر ایک بہت بڑا ہال ہے، یعنی تقریباً ایک فٹ بال گراؤنڈ کے برابر۔ اس میں صرف وہ رکھے ہوئے ہیں شیشے کے اس طرح کے، ان کے لیے کیا لفظ کہیں گے، جس کے اندر کتابیں رکھی ہیں، شیلف۔ ہاں شیلف، جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب وہاں پر کیا رکھا ہے، شیکسپیئر سے لے کر آپ کسی کا بھی نام لے لیجیے ادیب، اور کسی شاعر کا، اس کی رف بک یا اس کا خط یا اس کے بیاض یا وہ وہاں رکھی ہوئی، کھلی ہوئی آپ دیکھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آسکر وائلڈ نے کہاں پیراگراف کے آخر کے 2 لفظ کاٹ دیے۔ اب اس دنیا میں جب تک چھپے گا وہ لفظ نہیں ہوں گے جو اس نے کاٹے۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں جارج برنارڈ شاہ نے ایک پیراگراف کو سرکل میں لے کے ایرو بنا کے نیچے لے آیا۔ تو یہ تمام، اور شیکسپیئر کی ہینڈ رائٹنگ ہے۔ شیکسپیئر کا ایک کچھ خرید رہا تھا، کچھ وہ زمین جائیداد، تو اس کے کانٹریکٹ پہ، اس کے حاشیے میں اس کے نوٹس ہیں کہ ان میں کیا کیا کانٹریکٹ میں تبدیلی آنی چاہیے، چینج کیا ہونے چاہیے۔ ہر ایک بڑا ادیب آپ جس کا نام لے دیجیے، بڑا شاعر جس کا نام لے دیجیے، اس کی رف بک یا اس کی کاپی یا اس کی بیاض وہاں پر موجود ہے، یا اس کی مینوسکرپٹ رکھی ہے۔ اسی ہال میں ایک شیلف ہے جس میں پال میکارٹنی کا گانا یسٹرڈے اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا رکھا۔ کیا بات! یہ ایک قوم کی خود اعتمادی ہے کہ اگر ہم یسٹرڈے کو اچھا گانا کہیں گے، جو بہت اچھا گانا ہے، بہت خوبصورت گیت ہے، تو ہم جاہل نہیں ہو جائیں گے، کوئی ہمارے انٹلیکٹ پہ شک نہیں کرے گا۔ یہاں حوصلہ کہاں ہے؟ اگر وہ صبح کبھی تو آئے گی شاعر کی ہو، یا من رے تو کاہے نہ دھیر دھرے، یہ اس کو اگر وہ اپریشیٹ کر دیں یا اس کی عزت کریں، احترام کریں، اس کی تعریف کریں، تو پھر کہیں کوئی جاہل نہ کہہ دے مجھے کہ تم کیا کس کی تعریف کر رہے ہو۔ تو وہ ہمارے انٹلیکچوئل میں ابھی اتنی خود اعتمادی نہیں آئی کہ وہ انہیں بھائی
اب آپ دیکھیے یہ پلے جو لکھے گئے ہیں انکلوڈنگ شیکسپیئر کے لیے، تو یہ تو تھیٹر کے لیے لکھے گئے تھے، یہ کوئی ادب کے لیے تھوڑی لکھے گئے تھے. لیکن لوگوں نے کہا بھائی اتنے اچھے لکھے ہوئے ہیں تو انہیں تو چھاپو اور اس کے بعد اس کی عزت کرو. یہ تو کمرشل کام تھا شیکسپیئر کا. تو سوال یہ ہے کہ ہندوستان کی اچھی اسکرپٹ، مغل اعظم تو میں تو کہتا ہوں کہ جو اسکرپٹ ہے وہ تو بی اے میں پڑھائی جانی چاہیے یونیورسٹی میں. اس قدر خوبصورت لکھی ہوئی، ایک ایک اس کے جو سین ہے، اس کے جو ڈائلاگ ہیں وہ ادب ہیں، مگر یہ کہنے میں ڈر لگتا ہے لوگوں کو. تو ایسی بہت سی اسکرپٹ ہیں جو کہ ان کو یہ عزت ملنی چاہیے. بھائی جیسے آپ نے اسٹیج پلے کو دیا تو آپ اسکرین پلے کو بھی دیجیے، مگر وقت لگے گا، ابھی کچھ وقت لگے گا. اس کے لیے خود اعتمادی اور حوصلہ چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں ہماری عزت خطرے میں آ جائے. درست. جاوید صاحب، اسی سے جڑا ہوا ایک سوال میں چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھوں. آپ ان لکھنے والوں میں سے ہیں، ان شاعروں میں سے ہیں کہ جنہوں نے مجھے لگتا ہے کہ فلمی شاعری کو ایک ادبی مرتبے پر بھی پہنچایا. اس کا سبب تو ایک تو یہ تھا کہ آپ کی ایسی بہت سی شاعری ہے جو آپ نے فلموں کے لیے تو نہیں لکھی، لیکن ہم وہ نظمیں اور غزلیں آپ کی پڑھتے ہیں. کہیں آپ کو فرق معلوم ہوتا ہے؟ فرق ہے اور فرق ہونا بھی چاہیے. دیکھیے جو آپ شاعری کر رہے ہیں، جو میں شاعری اپنی شاعری کرتا ہوں، وہاں موضوع میں چنتا ہوں، وہاں اس کا جو فارم ہے وہ میں چنتا ہوں کہ اسے میں غزل میں کہنا چاہوں گا یہ بات نہیں، یہ نظم کیا تو نظم کیسے لکھوں، یہ کیا بہر لی جائے اس میں. تو یہ سارے فیصلے میرے ہیں، اور میں نظم یہاں ختم کر دوں یا نیچے یہ ایک مصرع اور ضروری ہے، یہ سب میری اپنی مرضی. مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ نظم جو ہے یہ وہ لوگ پڑھیں گے سنیں گے جو نظمیں پڑھتے سنتے ہیں. ہر ایک آدمی اسے نہیں، جو سڑک پہ عام آدمی ہے وہ اس نظم میں کوئی دلچسپی نہیں لے گا، اس لیے کہ اس کو شاعری کے لیے نہ شاید شوق ہے، نہ اس کے پاس وقت ہے، نہ اس کو یہ سہولت ہے. اب میں فلم کا جب گانا لکھوں گا تو مجھے معلوم ہے کہ وہ لوگ جن کے کان شاعری سے آشنا نہیں ہیں، جو شاعری کے مزاج کو اور اس کے روایت سے ناواقف ہیں، یہ وہ بھی سنیں گے اور انہیں سنانا ہے. تو میرا جو ڈکشن ہوگا یا جو میرا ایکسپریشن ہوگا وہ بہت گھما پھرا کے نہیں ہوگا، اس لیے کہ پھر وہ ان کو عادت نہیں اتنا سوچنے کی یا فوراً جذب کر لینے کی، تو وہ سمپلر ہوگا. اس کی میں دوسری مثال دیتا ہوں. آپ ایک مقرر ہے، کسی موضوع پہ بات کر رہے ہیں، وہ آپ ایک سیمینار میں کہہ رہے ہیں یا ایک 25,000 کی مجمع کو خطاب کر رہے ہیں، بات آپ وہی کہیں گے. لیکن جب آپ ایک سیمینار میں کہہ رہے ہیں جہاں آپ کو معلوم ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، یہ سے واقف ہیں اس موضوع سے، اس پہ ان کی اپنی بھی رائے ہے، اور یہ جو میں کہوں گا اس کے پیچھے کا جو پس منظر ہے اس سے واقف ہے، اس پس منظر سے بھی، تو میں یوں کہہ سکتا ہوں یہ بات. لیکن جب وہی بات آپ ایک 25,000 50,000 کے مجمع سے کہنا چاہیں گے تو آپ اس کو تھوڑا سادہ بنا لیں گے، تھوڑا ڈائریکٹ کر دیں گے، اس میں ایسے الفاظ نہیں استعمال کریں گے جو آپ کو لگے گا کہ جو آدمی بھیڑ میں ہے شاید اس کو یہ ناشنا ہو ان الفاظ سے، یہ اس کی سمجھ میں نہ آئے. بہرحال ہم بات تو اسی لیے کرتے ہیں کہ کمیونیکیٹ کریں. تو یہاں ہم کمیونیکیشن جو کوئی بھی جو مقرر ہے، کوئی بھی آدمی جو ہے، جب وہ بڑے مجمع سے بات کرتا ہے تو دوسری طرح کرتا ہے، اور جب جو لوگ اس کے ماہرین ہیں خواص کے لیے اس سبجیکٹ کے، اس موضوع کے، تو اسے دوسری طرح سے کرتا ہے. یہی شاعری میں جو لٹریری پوئٹری ہے اور فلمی شاعری، اس میں فرق. یہاں پر فرق یہ بھی ہے کہ ہم کو ایک سچویشن دے رہے ہیں، صاحب یہ سچویشن ہے اور یہ ہمیں یہاں جیت چاہیے، اور یہ دھن ہے. زیادہ تر دھن بھی ہوتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ دھن ایک دھن پہ اس موضوع پہ آپ کو اس سچویشن پہ گیت لکھنا ہے.
ویسے بھی پہلا مصرع لکھنے کے بعد تو آپ پہ قید آئی جاتی ہے، چاہے آپ خود لکھ رہے ہیں، جی آپ نے خود بہر کا انتخاب کافی کیا، آپ سے لکھوا رہے ہیں. لیکن آپ پہلے مصرع کے بعد اس بہر سے تو آپ ہو گئے نا، جی ہاں اس کی قید میں تو آ گئے. خدا نخواستہ آپ اگر نثری شاعری لکھ رہے ہیں تو ایسی مصیبتیں آپ پہ نہیں آتی ہیں، لیکن اگر آپ شاعری کر رہے ہیں تو اس میں تو یہ ہوگا، تو وہ ٹھیک ہے. وہ بھی ایک فن ہے اپنے اندر کہ جن لوگوں کو معلوم ہے کہ کس طرح سے اس طرح کی دھن میں جو کہ روایتی مروجہ بحر میں نہیں ہے. ہماری ساری شاعری 12 سے 14 بحروں میں، جو پابند شاعری 12 سے 14 جی بحروں ہاں میں ہے، لیکن آزاد شاعری تو کسی بھی طرح سے ہوتی ہے. جی ہاں اس میں وہ ضرور اندر وہ بیٹ، وہ موسیقی رہتی ہے، وہ بحر کا خیال رہتا ہے، کوئی بحر چل رہی ہے اندر، لیکن وہ مصروں میں نہیں چل رہی ہے، وہ مجموعی طور پہ اس نظم میں چل رہی ہے. یہ فرق جو ہے آزاد شاعری کا اور پابند شاعری کا ہے گیت اور راگ کا. آزاد شاعری راگ ہے، واہ اس کی اپنی ایک تال ہوتی ہے راگ کی، اس کے اپنا ایک حساب اندر چل رہا ہے کہ وہ 4 پہ ہے یا 3 پہ ہے، ردھم ہے، تو ردھم اس کا چلتا رہے گا اور اسی پہ اپنے سب پہ ہی ختم ہوگا. یہاں بالکل برابر کے ہی چلے گی لائنیں، وہاں چھوٹا بڑا، جیسے جب سنگر گا رہا ہے، بھیم جوشی گا رہے ہیں، استاد فیاض خان گا رہے ہیں، تو ساری جو تانیں ہیں برابر کی تھوڑی ہوتی ہیں، جی ہاں تان لمبی ہوگی کوئی چھوٹی ہوگی، لیکن وہ آئے گی سم پہ ہی. یہی آدھا شاعری. واہ اس میں بہت مہارت چاہیے فلمی گیت لکھنے کے لیے. اس طرح کی کہ کہاں جا رہا ہے وہ سم تو رہے گا، لیکن مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں اکثر، تو آپ کیسے اسے نبھاتے ہیں، یہ ہنر ہے اپنے اندر ایک. درست. اور یہ کہنا کہ یہ تو صاحب کمرشل رائٹنگ ہے لہٰذا میں برا لکھ سکتا ہوں، سوری. اس پہ بھی آپ سادہ زبان میں اور براہ راست جو کہی جا رہی ہو بات، اس میں بھی نہایت خوبصورت گیت لکھنے کا امکان ہے. اس امکان تک آپ پہنچ پائیں نہیں پہنچ پائیں آپ نے تو اس کی مثالیں قائم کی ہیں. نہیں میں تو اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا ہوں جو میں ساحر لدھیانوی کو سمجھتا ہوں یا شیلندر کو سمجھتا ہوں یا بدرو کو سمجھتا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ آپ جب ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں فلم کے لیے کہ آپ کو ایسا لکھنا ہے، تو پھر آپ کو سبھی طرح کی چیزیں لکھنا پڑتی ہیں؟ کوئی ضروری نہیں. میں جو ہوں فلم انڈسٹری میں 1970 سے تو باقاعدہ کام کر رہا ہوں، تو کتنے ہو گئے، 52 سال ہو گئے، 53 سال. 52-53 سال میں نے بہت ساری اسکرپٹ لکھی ہیں، کوئی 2,500 کے قریب گانے لکھے ہیں. آپ مجھے ایک لائن میری لا کے مجھے دے دیجئے کہ جو آپ کہیں کہ یہ صاحب تھوڑا سا اخلاق سے گری ہوئی بات ہے، ایک مصرع، ایک ڈائلاگ، ایک لائن، یہ تو آپ کی مرضی ہے. آپ مجھے ایک یہ 80s کے دور میں، یہ جو دہائی تھی 8ویں، اس میں اس طرح کے بہت گانے آنے لگے تھے بےہودہ قسم کے، جی میرے پاس آتی تھی بڑی بڑی فلمیں. میں ہاں بتاؤ بھائی کیا کہانی، کیا اچھا سچویشن کیا گانوں کی، بتایا بھائی میں اتنا قابل آدمی نہیں ہوں، میں نہیں لکھ پاؤں گا، کسی اور سے لکھا چھوڑ. آپ نے نہ کہنے کی ضرورت ہونی چاہیے. درست. مجھے آپ بتا دیجئے کہ بھائی 52 سال میں لکھ رہا ہوں، 52 سال میں ایک لائن تو بتا دینا آپ مجھے کہ یہ دیکھیے آپ نے ڈائلاگ لکھا تھا یہ زو مانی تھا، یہ جو گانے میں آپ کی لائن ہے زو مانی، بتا دیجیے. میں نے نہیں لکھا، میں نے فلمیں چھوڑ دی. تو یہ جواز نہیں ہے گویا. یہ جواز نہیں، یہ تو آپ کی اپنی کمزوری. کیا آپ تیار ہو گئے کام کرنے؟ جی میں نے تو پہلے ہی عرض کی کہ آپ نے تو خیر اس کی مثال قائم کی کہ اس سب میں رہتے ہوئے بھی آپ. یہ کمرشل نہیں، دنیا کے جتنے رشتے ہیں ان میں کہیں آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے بغیر کہے کہ یہاں تک مجھے منظور ہے، اس کے آگے منظور نہیں. اگر آپ جھکنے کی کسی کو عادت ہے تو وہ کسی بھی رشتے میں جھک جائے گا. وہ جہاں نوکری کر رہا ہے اس میں آفس میں غلام ہو جائے گا اپنے باس کا. کیا بات. اگر کسی کالج میں پروفیسر ہے تو وائس چانسلر کی خوش آمدوں میں لگا رہے گا اور کچھ بھی کہے گا، کچھ بھی کرے گا. تو اگر آپ میں یہ خودداری نہیں ہے تو اس کے لیے کمرشل کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو بھی کام کریں گے اس میں آپ اپنی خودداری سے نیچے گریں گے اور اپنی عزت کم کریں گے. لیکن اگر کوئی خودداری، کوئی اصول آپ کے اندر ہے تو آپ جو بھی کام کریں گے اس میں نبھائیں گے اس بات کو.
نہیں بھائی یہ ہم کر سکتے ہیں، اس سے آگے فائدہ نقصان کی ہم کو پرواہ نہیں، وہ تو ہم نہیں کریں گے، اب جو بھی ہو۔ تو یہ تیور جس میں ہوگا وہ جہاں بھی جائے گا وہ ٹھیک رہے گا، اور یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے عمدہ ان کے کہ کس کے لیے، فلم کے رائٹر کے لیے یا فلم والوں کے لیے تو نہیں لکھا تھا حبیب جالب نے، جی ہاں، اس کے لیے بھی لکھا ہوگا کہ خوشامد ان کی فطرت ہو گئی ہے، انہیں جھکنے کی عادت ہو گئی ہے، خدایا اب انہیں جلدی اٹھا لے، بہت پسند کی ذلت ہو گئی ہے۔ تو یہ اس کے لیے کمرشل ورک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ جو بھی کریں گے اگر یہ خودداری کی کمی ہے تو یقیناً آپ وہاں بھی کمال کر دیں گے۔ جاوید صاحب بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو رہی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس گفتگو کا اختتام آپ کی خوبصورت شاعری پر ہو، آپ جو آپ کو پسند ہو ہمیں کوئی نظم یا کوئی غزل کے 2-3 شعر عطا کیجیے۔ چلیے ایک بہت مختصر سی نظم سنا دیتا ہوں، نظم کا عنوان ہے الجھن۔ ارشاد۔ یہ مسئلہ جو ہے شاید ہم میں سے ہر ایک کا، یہ بھی کچھ اسی بارے میں تھوڑی سی بات ہو رہی ہے۔ کروڑوں چہرے اور ان کے پیچھے کروڑوں چہرے، یہ راستے ہیں کہ بھیڑ کے چھتے، زمین جسموں سے ڈھک گئی ہے، قدم تو کیا دل بھی دھرنے کی اب جگہ نہیں۔ واہ! یہ دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اب جہاں ہوں وہیں سمٹ کر کھڑا رہوں میں، مگر کروں کیا کہ جانتا ہوں جو بھیڑ پیچھے سے آ رہی ہے وہ مجھ کو پیروں تلے کچل دے گی، پیس دے گی۔ واہ! تو اب جو چلتا ہوں میں تو خود میرے اپنے پیروں میں آ رہا ہے، کسی کا بازو، کسی کا سینہ، کسی کا چہرہ۔ چلوں تو اوروں پہ ظلم ڈھاؤں، رکوں تو اوروں کی ظلم جھیلوں۔ کیا کہنے، ضمیر تجھ کو تو ناز ہے اپنی منصفی پر، ذرا سنوں تو کہ آج کیا تیرا فیصلہ ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا کہنے، کیا کہنے۔ بہت بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی معروف شاعر جاوید اختر کے ساتھ، اور اپنے میزبان انعام ندیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔